السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں رجیم چینج کرنے آیا تھا اور ان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی خواہش لے کے تشریف لائے تھے۔ صورتحال پریکٹیکلی یہ ہے کہ بحرین کے اندر جو امریکن الائز تھے وہاں پہ رجیم چینج بالکل فائنل پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے۔ تمام عرب کنٹریز کے اندر پبلک اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ مظاہرے کر رہی ہے اور امریکنز کے وہاں سے نکل جانے کے لیے مطالبہ کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبر کنفرم ہو گئی ہے بقول ایرانی میڈیا، اور بلکہ آیت اللہ خامینی کے جو صاحبزادے ابھی سپریم لیڈر بنے ہیں انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ وزیر دفاع کی ہلاکت کی خبر کنفرم ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہت ٹاپ آفیشل موساد کے چیف کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ سچویشن تھی کہ ایران کو فتح کرنے کے لیے آنے والا امریکہ اب بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے، پورے وسط ایشیا سے آلموسٹ وہاں سے بھاگ چکا، اور اب ٹرمپ سے فون کر کے ان سے بات کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے نکلنے کا راستہ بتائیں۔ اور اس حوالے سے جو اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ جو ایشو ہے کہ اس جنگ کا معاشی طور پہ پوری دنیا میں امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان خاص کر اس پہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کتنی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ایک بہت بڑا نام ہے، ماہر معیشت ہے، ان سے ہم رہنمائی لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی تجزیہ دیں گے۔ حضرت صدیق صاحب لیٹر آن مجھے جوائن کریں گے۔ تیمور تالپور صوبائی وزیر ہیں سندھ سے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میاں سیف الرحمان صاحب دی نیوز کے ایڈیٹر، سینئر صحافی، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اس جنگ کا جو معاشی ایک امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، آئل کا تو ڈائریکٹلی پاکستان ابھی آ گیا، اوورآل کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے اور معاشی امپیکٹ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، اسرائیل نے شروع کی ہے، اس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ ضرور تھا کہ جو اسرائیل ہے اس کے منصوبے میں پیش رفت کرنا، اور وہ جو پیش رفت ہوگی ظاہر بات ہے کہ مشرقی وسطی کے جو کچھ اسلامی ممالک ہیں ان کے کوس پر ہوگی، اس سلسلے میں، اور امت مسلمہ کو مزید تقسیم کرنا، ان کے آپس میں اختلافات کو ہوا دینا، اور تیسرا یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جو بڑی رکاوٹ ہے اس کو ممکنہ حد تک نقصان پہنچانا اور رجیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور رجیم کی کوشش میں تو ناکام ہو گیا، یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے، مگر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا الٹیمیٹ ہدف اسلامی جمہوریہ پاکستان، جوہری قوت، طاقتور فوج، بہترین محل وقوع، اسلامی تشخص، وہ بھی اس کا ہدف ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں ہم نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے جوابی کارروائیاں کی، تو وہ طالبان کے اوپر، حکومت کے اوپر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی حکومت ہے جب انہوں نے جولائی 2021 میں خالی کیا تھا افغانستان، اسی وقت میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ طالبان کے ساتھ مفاہمت ہے، دانستہ وہاں پر ہتھیار چھوڑے گئے ہیں تاکہ وہ ہتھیار طالبان حکومت کو بھی ملے اور دہشت گردوں کو بھی ملے، اور پاکستان اور افغانستان میں جو ہے تعلقات خراب ہوں۔ تو یہ میں نے 2021 سے کہنا شروع کیا تھا۔ تو یہ مقاصد بہرحال کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہے ہیں۔ اب جو رہ گیا پاکستان سے تعلق، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری بدقسمتی سے اس حکومت نے یا جو پچھلی حکومتیں ہیں جو بھی پالیسیاں بنائی ہیں، اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں، ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ہم دوسروں پہ انحصار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ ریزروس، جب آپ ریزروس آپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دو دوست ممالک ہیں، چین کو آپ چھوڑ دیں، ان کے ریزروس بھی اگر وہ نکال لیں، چونکہ ان کے مشرقی وسطی کے ممالک ہیں، ان کی جو ہے اکنامی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، یا امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، تو خدا نخواستہ وہ اگر ڈپازٹ وڈرا کر لیں، رول اوور نہ کریں، تو ہم بہت بڑے کرائسس میں آ جائیں گے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسرے یہ کہ جو اسلامی ملک ہے مشرقی وسطی کے، ان کو تو بحران آیا ضرور ہے، لیکن روس اور امریکہ کو فائدہ ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں جو بڑھیں گی تو وہ متاثر نہیں ہو رہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو مضمون امریکی مقاصد ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے، یا عارضی طور پر کچھ ایسے اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں
جس سے کہ حکومت کو کچھ سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں، جو خطرات ہیں، وہ ان میں کمی ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے. فی الحال اس لیے خطرناک نہیں ہے کہ امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور اس میں تو کوآپریٹو ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا مثال کے طور پر، آپ نے جو ہماری ترسیلات ہیں پاکستان جو آ رہی ہیں، یہ ساری کارکنوں کی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بلیک منی وائٹ بھی ہوتا ہے. اور جو 41 ارب ڈالر کا ہمارا ہے ہدف، اس میں سے تقریباً 50% مشرقی وسطیٰ کے ممالک پہ ہے. اگر امریکہ کا دباؤ پڑتا ہے یا ان کی اپنی معیشت خراب ہوتی ہے اور وہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو وہ اگر خدا نخواستہ چند ارب ڈالر کا بھی جھٹکا لگا تو ہمارے ریزروز کہاں جائیں گے، ہماری پوزیشن کہاں جائے گی. یہ بڑا عام سوال ہے. اس کو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم برآمدات کے بجائے اس پہ جو انحصار کیا 111(4) کے تحت ریمیٹنس سے، یہ آگ سے کھیلنا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے، عوام میں مایوسی بددلی بڑھتی ہے. کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ جو پاکستانی بینکس ہیں، وہ ان میں جو کھاتے ہیں کروڑ لوگوں کے، وہ نفع نقصان میں شرکت ہیں. اب میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ جون 2023 میں بینکوں نے جو منافع دیا تھا، سودی بینکوں نے، وہ 20.5% تھا. اس کے بعد بینکوں کا منافع بڑھا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کے احکامات کے تحت گٹھ جوڑ کر کے اب جو منافع دیا گیا ہے کہ کروڑ لوگوں کو ہے 9.5%، یعنی ان کی قوت خرید آدھی رہ گئی. تو آپ اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہے ہیں. تو یہ اس سے بچتوں کی شرح بھی جو ہے گر رہی ہے، عوام میں مایوسی بھی گر رہی ہے. قانون بتا دوں کہ 26(4) اور 40(a) کے تحت اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ بینکوں سے کہے کہ جناب آپ اس کے منافع کم کریں ڈسکاؤنٹ ریٹ سے، منافع میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. تیسری ایک بات جو ہے، میں نے ساری دنیا میں بینکنگ کی ہے، لیکن میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ افریقہ میں، نہ ایشیا میں، اور نہ پاکستان میں، کہ جو پاکستانی بینکس ہیں نجکاری کے بعد ایک گٹھ جوڑ کیا اور انہوں نے جو قرضے دیے ہیں، اصل کام ہے وہ یہ 14,000 ارب روپے کے قرضے، صنعت، تجارت، زراعت، برآمدات. لیکن انہوں نے جو حکومت کی سرمایہ کاری کر دی ہے، وہ ہے تقریباً 38,000 ارب روپیہ. اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جو اصل کام ہے قرضے دینا، وہ 14,000 ارب روپے، اور سرمایہ کاری 38 بلین روپیز کیوں دیے ہیں؟ کہ وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بجٹ سارا آپ کا ہو رہا ہے، جو آپ ٹیکسوں کی چوری کر رہے ہیں، شانہ اخراجات کر رہے ہیں، ہم آپ کو پورا کر دیتے ہیں. اب اگر کسی وقت آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یہ ڈومیسٹک قرضے جو ہیں آپ کے، اس کو آپ ری شیڈول کر دیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا. یہ دیکھیے ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں ہے. میں اب بھی جملہ بتا دوں، دنیا کی کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پر یہ ہوتا ہو کہ تجارتی بینکوں کا قرضہ اتنے کم ہو اور سرمایہ کاری حکومت کے تمسکات میں اس سے 3 گنا ہو. ایسا کئی دنیا میں آج تک نہیں ہوا، نہ ماضی میں نہ آج ہو رہا ہے. یہ ایک چیز ہو رہی ہے. دوسرا یہ تھا کہ اب جب یہ صورت حال آئی کہ ہماری امپورٹس آج بھی دگنی ہے ہماری ایکسپورٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے آپ پورا کریں گے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بھارت کا آپ کو میں بتاؤں کہ ترسیلات جو ہیں، ہمارا دشمن ملک ہے، اس کی ترسیلات کے مقابلے میں ان کی برآمدات 6 گنا ہیں. یعنی اگر 124 ارب ڈالر کی ان کی ترسیلات ہیں تو ان کی برآمدات ہیں 777 ارب ڈالر. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ڈاکٹر صاحب بہت ہی بنیادی اور بڑی اہم باتیں آپ نے بتائیں، اور جو سوال آپ نے اٹھائے، میں چاہوں گا آگے چل کے کہ آپ اس میں رہنمائی کریں، اس کا کچھ سلوشن بھی دیں کہ اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو اور باقی دوستوں کو بھی اس میں شامل کر لیں. بریگیڈیئر فاروق صاحب، شاید یہی وجہ، حضرت صدیق صاحب نے بھی ابھی جوائن کر لیا. جی حضرت صدیق صاحب ویلکم. اچھا بریگیڈیئر صاحب، شاید یہی وجہ جس کی طرف ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ پہ ہے، کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار نہیں کر پا رہے، کوئی خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، یعنی ہر وقت ہم منافقت اور نیچے سے نکل کے کوئی دائیں بائیں کر کے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو ایران والا معاملہ ہوا، اس پہ بھی بڑے ڈپلومیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ہم سیدھی یہ نہیں کہہ پا رہے کہ امام خمینی کو مارا گیا، شہید کیا گیا، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ایران کے اوپر اٹیک کتنا بڑا ظلم ہے. تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم دو ٹوک طریقے سے اس کو اس انداز پہ اس کی مذمت بھی نہیں کر پا رہے. تو ہم کب تک اس سارے معاملے سے نکلیں گے؟ اور ایران اور امریکہ جو جنگ ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کون فاتح اور کس کو شکست ہو رہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار آپ بھائی. دیکھیں پہلا میں یہ کلیئرلی کہہ دوں کہ ہم اس کا بالکل آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں, آئی ایم ایف کے اسٹرینگل ہولڈ میں ہیں, اور جو آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن ہے اس کے مطابق اس کا زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں ملک چل رہا ہے. کہ آپ کو چھوٹا سا بھی اگر کوئی ریلیف دینا ہو عوام کو تو کہا جاتا ہے کہ پہلے ہم آئی ایم ایف سے پوچھ لیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو آئی ایم ایف کی اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف از پرو ایلیٹ اور آئی ایم ایف از اینٹی پیپل. جہاں عوام کے فائدے کی بات ہوتی ہے, عوام کے مفادات کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ آئی ایم ایف جو آ جاتا ہے جی اکانومی تو یہ تو وہ. لیکن زیادہ تر جب ایلیٹ جو ہے ان کو جو فائدے ہو رہے ہیں, جو ان کے فیور میں فیصلے کیے جاتے ہیں, وہاں پہ آئی ایم ایف بولتا ہی نہیں ہے. سو ایک تو یہ. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک ابھی یہ جو جنگ کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے اب آہستہ آہستہ C5 کی جو 2 دن پہلے بات کی ہے, یہ کل رات کو انہوں نے ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ جس طرح میں نے ہمیشہ پہلے کہا کہ ٹرمپ ایک بہت ہی انریلائبل, انٹرسٹورتھی اور یو ٹرنر ہے, یو ٹرن لینے کا بادشاہ ہے. جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ تباہی بربادی تو ان تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے ہر فارم میں, اکانومی میں, تیل کی قیمتوں میں, تیل کی رسد میں, اسٹریٹ آف ہارمز کے چکر میں جو معاملہ بلاک ہوا ہوا ہے, پر ان کے جو بیسز ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں جو کبھی کیسے ماضی میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ایران ان کے بیسز کو ہٹ کر رہا ہے تمام گلف کنٹری میں. تو اس نے اب میرا خیال ہے اپنی فیس سیونگ کی کوئی تیاری شروع کر دی ہے. برگیڈ صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب تو وہ سازش جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, یہود و نود کی وہ سازش سامنے آ گئی کہ وہ عرب کنٹریز کو, پاکستان کو ساتھ ملا کے وہ ایران کے ساتھ لڑانا چاہ رہا ہے, خود دھماکے کر رہا ہے, خود جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں, خود اٹیک کر رہا ہے, ایران کے اوپر ڈال رہا ہے. یعنی ایک طرف امہ کو تقسیم کرنے کا خواب, دوسری طرف ایران کو فتح کرنے کا, رجیم چینج کرنے کا خواب, اور تیسری طرف دھمکیاں, ڈکٹیشن, اور چوتھی دفعہ اس کو مذہبی لڑائی بنا دیا انہوں نے کہ یہ ہمارے لیے ایک مذہبی لڑائی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے ہمیں اشارہ کیا ہے, کیا کیا باتیں اس میں ڈال رہے ہیں. اور ان کے جو سولجرز ہیں وہ وہاں پہ لکھ رہے ہیں, پٹیشنز لکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہولی وار ہے, ہماری صلیبی وار ہے, اور مسلمانوں کو شکست دینا ہمارے اوپر فرض ہے. تو ہم سوئے ہوئے سارے. بات ٹرمپ ہو گیا, یہ امریکہ کا پورا نظام ہو گیا, وہ بالکل زائنسٹ کنٹرول ہے, اسرائیلی کنٹرول ہے. اور اس وقت وہ جو ان کی پالیسی جو وہ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اسرائیلی ان کو کرا رہے ہیں. برگیڈ صاحب یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں. یقین کریں جب ہم نے ہوش سنبھالی تھی تب سے یہ سن رہے ہیں کہ زیونسٹ کے قبضے میں ہے امریکہ, اور ان کی معیشت قبضے میں ہے, پالیسیز قبضے میں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس لیے ایک جملہ یہ کہہ دوں, اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ تمام گلف ممالک جو ہیں, مسلمان ممالک, ان کو لڑاؤ. ان کی کوشش ہے کہ کس طرح پاکستان کو بھی بیچ میں انوالو کرو, پاکستان بھی ملوث ہو. پاکستان کا معاملہ جو ہے جو بالکل اس وقت پاکستان سائڈ پہ ایز اے اسپیکٹیٹر ہے, یہ کوشش کر رہا ہے کہ مفاہمت ہو جائے ایران کی, سعودی عربیہ وغیرہ جنگ میں, تو پاکستان کو بھی کسی طرح اس پہ کھینچا جائے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے بارڈر پہ پاکستان ایک بڑی انٹینسٹی آپریشن میں انوالوڈ ہے, طالبان گورنمنٹ آف پراکسی جو ٹیرر گروپس ہے. تو لہذا یہ ایک اوور آل گیم پلان ہے کیسے پاکستان کو مزید جو ہے پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی کے معاملات کو خراب کیا جائے. پاکستان کی پالیسی میرے خیال بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بالکل سائڈ پہ رہیں گے, ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم انوالو نہیں ہوں گے, فزیکلی جنگ میں انوالو نہیں ہوں گے. ہاں سعودی عربیہ کی جو ہمارا ڈیفنس اگریمنٹ ہے, اگر ان کی کوئی مدد بنتی ہے کسی طریقے سے, اگر ان کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے, ہولی سائٹس جو ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے, جی بالکل ٹھیک تو ہے, پاکستان کو دفاع میں جانا چاہیے. لیکن جب ایران کے خلاف پاکستان کو بالکل کوئی ایسا موو نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ معاملات ہمارے ایران بارڈر پہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بڑا کلیئرلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو دیکھیں نا 185 بچیوں کو جو شہید کیا گیا اسکول پہ حملہ کر کے, تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ اس قسم کے مظالم جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے. برگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن کس کس کا ذکر کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہاں پہ ایران کے جو
پانی کے سارے ذخائر اڑا دیے گئے، آئل ریفائنری اڑا دی گئی، قیادت ان کی شہید کر دی گئی، ان کی بچیوں کو مار دیا گیا. وہاں پہ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہلال احمر کی بلڈنگز کو اڑا دیا گیا، ایمبولینسوں کا سارا نیٹ ورک اڑا دیا گیا، اسپتال اڑا دیے گئے، اسکول اڑا دیے گئے. اب مجھے بتائیں وہاں پہ پورے انفراسٹرکچر کو وہ کرنے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو ذکر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو چودھری نیتن یاہو صاحب کا نام نہیں لے سکتے. اظہر صدیق صاحب، یہ کیا آپ اسلام آباد زیادہ رہتے ہیں؟ کو آپ نے تو نہیں ڈرایا ہوا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھنی ہے ہمیں، اور ہم شاید وہ بھول نہیں پاتے چیزوں کو. دیکھیں دین اسلام میں اور سننا کے اندر بڑی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ واضح ہیں کہ یہود و نصارہ نہ دوست ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا سوچیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اور ان کو دوست بھی نہیں بنانا آپ نے، یہ بھی وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے. اور جو ان کا ساتھ دیں گے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہاں دیکھیں ہم بیٹھ کے، میں شاید بغیر صاحب کی اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا. آج سے 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خامنائی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم کمزور صحیح لیکن لڑیں گے، بیٹھیں گے نہیں. آج دیکھیں نا مسلم امہ کے اندر سارے ہی مسلمان جو ہیں وہ ایک طرح سے فیسلیٹیٹر بنے پڑے ہیں. یعنی آس پاس جتنے لوگ ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو ایران کو حملہ کر، وہ بھائی وہاں اڈے استعمال ہو رہے ہیں، وہاں ان کی سرزمینیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم منافق بن کے خاموش بیٹھے رہے. بھائی موت کا وقت مقرر ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کا کوئی ایکشن لینے سے پہلے موت وقت سے پہلے آ جائے گی آپ کی؟ یہی سوچنے والی بات ہے. تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے سارے مسئلے میں. آج بڑے مجاہد میں خامنائی صاحب بنے ہیں، یعنی مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے بیٹھ کر لڑے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، اور آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو آگے لگا دیا اسٹریٹجک ایشوز کے ساتھ. آپ برائے اگر دیکھا جائے وہاں سے جو مرضی آپ کہہ دیں، ان کی مزال کر، یعنی کس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو نصرت نہیں ملنی ہے، فتح نہیں ملنی ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی ہے اس بات کا بھی. ان کا کیا کنسرن ہے؟ یعنی اگر تو آپ نے ایٹامک پاور ہی ختم کرنی ہے تو ساؤتھ کوریا کیا بھائی، نارتھ کوریا اور اسرائیل کیا ہے، غزہ کے اندر کیا حال کیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی. ہمارا تو وزیر اعظم کل جانتا ہے، جب وہ پیٹرولیم والی بات آتی تب اسے ہوش آتی ہے. وہ شاید سوئمنگ پول میں اسی طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ میں نہا رہے تھے، جب انہیں پتا چلا نہیں یار خدا رہا نہیں بھائی، بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور یہاں جو مرضی آپ کہہ دیں، کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ؟ یہود و نصارہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ایران کے اندر ہے نا، ایران کے اندر آپریشن، یعنی ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ امریکہ آپریشن رجیم چینج کا بادشاہ ہے. اور پاکستان کے اندر آج نہ مانے آپ، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا، ایبسولوٹ نوٹ کا نعرہ لگایا تھا. آج بھی دیکھیں نا، انڈیا اگر خرید رہا ہے رشیا سے تیل تو ہم پہ پابندی کیوں ابھی؟ یعنی اگر ہم تو اس سے زیادہ بہترین ملازمت کر نہیں سکتے امریکہ کی، اور ملازمت ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں فیسلیٹیشن کیا بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ جناب ہماری فورن پالیسی کے اوپر. کیا فورن پالیسی بہتر ہوئی ہے جی؟ کیا آپ کو اکنامک فائدے ہوئے ہیں؟ ذرا ہم بھی سننا چاہتے ہیں. مقصد بڑا واضح ہے کہ یاد رکھیے گا، اور کسی کو وقت ملے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہت سنے، میں تو بڑے سے سنتا آ رہا ہوں. میں تو ایران افغان کے بارے میں بھی ان کے کئی ہوئی باتوں کو میں سامنے رکھتا آیا ہوں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے یعنی ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہونی ہے. پتہ نہیں ہم کس کچھ اظہر صدیق صاحب، اظہر صدیق صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک بات کر لوں میں، صرف ایک بات. دیکھیں اب یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا، اتنی وہاں سے بیٹھ کر امریکہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ آپ کے آس پاس تو بیٹھے ہیں، چائنا ہے آپ کے پاس رشیا ہے. یعنی رشیا نے کیا، آپ نے رشیا کا بگاڑا تھا. رشیا ہے، آپ نے امریکہ کے جنگ میں آ کر گڈ طالبان بیڈ طالبان میں آپ ابھی نہیں سیکھ سکے تو آپ نہ سیکھیں اس باتوں کو. لیکن منافقت چھوڑیں، آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئیں. آپ کو انگیج کیا افغانستان نے انگیج کیا پاکستان کو، تاکہ آپ ایران کی طرف توجہ نہ رہے. اور افغانستان کے اندر بیٹھے اظہر صدیق صاحب، یہ افغانستان میں جو افغانستان میں آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ ساری ان کی کیا درا ہے. اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے، طالبان کے ساتھ اسرائیل کے رابطے ہیں، امریکہ کے رابطے ہیں، راہ کے رابطے ہیں، انڈیا، یہ سارا ایک نیکسس ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جس دن ایران کے اوپر حملہ ہوا اسی دن 100 ڈرون بلگرام میں اسرائیل نے بھیجے جو پاکستان کے اوپر اٹیک ہونے تھے، اور ان کو پاکستانی ایئر فورس نے جا کے ڈسٹرائے کیا. تو یعنی وہ تو پاکستان کو الگ سے انگیج کر کے بیٹھے ہیں، سعودی عرب پہ الگ سے کر رہے ہیں،
قطر پہ الگ سے کر رہے ہیں, سب کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میاں سیف الرحمان صاحب, کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ ہم یہود و نود کو گالیاں بس دیتے رہیں گے, بددعائیں دیتے رہیں گے, یا عملاً بھی کچھ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی چیز میں انوالو ہے براہ راست. اگر ہم اپنا جو سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کی روح سے اگر ہم یہ بنا لیتے سوچ کہ جی سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے, تو پاکستان نے تو اس میں میرے حال بالکل ایسا کوئی رول پلے نہیں کیا. حملہ ہوا ہی نہیں تھا, حملہ تو انہوں نے کیا امریکن بیس. یہی ہے نا جی, اگر تصور کر لیں کہ جی ہماری ٹیریٹری کے اندر فائر ہوا ہے تو پاکستان تو اس میں نہیں, ان کا ہم پلہ نہیں بنے گا. میرا خیال ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن بھی جائے گی تو پھر بھی پاکستان ایک ایڈوائس دے گا کہ جی آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ریٹیلیشن ہو اور مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں. یہ دیکھیں جنگیں افورڈیبل ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی. اگر امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہو کے اس بھول میں ہے کہ جنگ کے ساتھ اس کو کوئی اس کے اثرات نہیں مرتب ہوں گے اس کی قوم پر. چلے معیشت کے حوالے سے تو ڈاکٹر شاہد صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جتنی تیل کی قیمت بڑھے گی وہ ان کو فائدہ ہوگا روس یا امریکہ کو, وہ تو خیر میرے سے بہتر اس کا تجزیہ دے سکتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں معاشی تباہی بھی آئی ہے, اور معاشرتوں کے اندر, معاشرے کے اندر جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک کہہ لیں یا دنیا بھر میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. دنیا تو ایک امن کا گہوارہ بننے کی بجائے ایک جنگ کا, بدامنی کا, ہیجان کا اور نفرتوں کا گہوارہ بن گئی ہے. تو کیا یونائٹڈ نیشن اس لیے بنائی گئی تھی؟ کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نہیں فیصلے کیے گئے تھے کہ جی نہ تو کوئی کسی کے اوپر حملہ آور ہوگا, نہ کسی کی سالمیت کے اوپر زک لگائے گا, گزند لگائے گا, اور نہ کسی کو ڈکٹیشن دے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ابھی میرے بھائی نے حضرت صدیق نے کہا 66 کے شاید 70 سے زیادہ رزیم چینج کی ہیں جس میں قتل و قتال بھی شامل ہے. اسیسینیشنز آف لیڈرز, ٹاپ لیول درمیانے گرفتاریاں, وینیزویلا کا بھی ایک معاملہ آپ کے سامنے ہے, سید خامنائی کی شہادت اور ان کے ساتھ جو ٹاپ قیادت کی شہادت, وہ نان کمپیٹنٹ تھے. دیکھیں وہ کمبٹ پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن آپ تقسیم میں اگر مسلح ہو گئے, اس طرح تقسیم رہیں گے, اس کو چودھری مانتے رہیں گے, کمیوں کی طرح بہیو کریں گے تو وہ کرتا رہے گا آپ کے ساتھ. اس میں ویسے ہمیں تھوڑی برملا بات کر لینی چاہیے. ہمارے مسلم بھائی یہ جو اب جا کے ان کو تھوڑی ہوش آئی ہے کہ یہ جو ہم نے اب بھی کہاں آئی ہے, نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اڈے بنائے ہوئے تھے, میں انہیں یاشی کا اڈا کہتا ہوں. تو اگر اب بھی جا کے ہوش آئی ہے, کون سی ہوش آئی ہے ذرا آپ بھی سمجھ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں یہ ہوش آئی ہے کہ اسی کسے چوکے نہیں گئے, یہ تو ہوش آ گئی ہے نا. لیکن اب دیکھیں نا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیف صاحب ایک گل سنو, فلسفہ حسینیت کی سی کا, فلسفہ حسینیت کیا ہے؟ وہ ان کے اندر نہیں ہے, وہ ایران میں ہوگا, پاکستان میں بھی ہے. سوال یہ نہیں ہے, حسینیت کا جذبہ پاکستان میں بھی اتنا ہے جتنا ایران میں. الحمدللہ تعداد کم ہونا معنی نہیں رکھتی, آپ کا کمزور ہونا معنی نہیں رکھتا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کو نکال دیں, عوام میں جذبہ حسینیت یہاں بہت ہے. اظہر صدیق صاحب, یہ اس وقت جب امام حسین لڑ رہا تھا حق کے لیے باطل کے خلاف, اس وقت بھی کچھ منافق تھے اور وہ منافقت کر رہے تھے, اور آج بھی حسین کی اولاد لڑ رہی ہے اور کچھ منافق یہاں پہ منافقت کر رہے ہیں. سر آج بھی پاکستان کے اندر کوفی موجود ہے, کس نے کہا کوفی نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر کوفی ہے, پاکستان کی عوام من حیث العوام. اور ایک بات ذہن میں رکھیے, جذبہ حسینیت سے سرشار ہے تمام فرقے. صدیق صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ حوصلے سے, جذبے سے, کمٹمنٹ سے لڑی جاتی ہیں, اور یہ جنگیں اس طرح جتنے بڑے B-2 بمبر اور جتنے بڑے ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کیا کیا امریکہ لے کے آیا تھا, ابراہیم لنکن لے کے آیا تھا, وہ ایرانیوں کا حوصلہ ہے. دیکھیں جب وار آف سروائیول بن جائے اس کے آگے کچھ نہیں رکتا. یہ میں کس میں ایک لفظ ایڈ کروں گا, شیخ سعدی فرماتے ہیں جب آپ موت کو دیکھتے ہیں تو تلوار کی نوک ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ختم کیا تھا. برگیڈ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اس نوٹ کے ساتھ آ رہا ہوں کہ ویتنام کی جو جنگ تھی 33 لاکھ لوگ مرے تھے, امریکہ نے مارے تھے ویتنامی, اور 58,000 وہاں پہ امریکی مرے تھے. تو جیتا کون تھا؟ 33 لاکھ مرنے والے جیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حوصلے سے لڑا, مقابلہ کیا, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری سروائیول کی لڑائی ہے, ہم آخری بچے تک مریں گے. ایران کی سروائیول کی لڑائی ہے, کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو.
وہ تو لڑیں گے، اور اس لیے لڑیں گے کہ یہ ایران کے بچہ سمجھتا ہے کہ ان کی سروائیول کی لڑائی ہے، اور جو یہ سمجھ لے پھر وہ جنگ وہی جیتتے ہیں۔ اور آج جو ٹرمپ چیخیں مار رہا ہے نیتن یاہو کے ٹریپ میں آ تو گیا، اب وہ ایک بندے سے پوچھ رہا ہے کہ میں یہاں سے جان کیسے چھڑاؤں، اور پوری کانگریس کہہ رہی ہے کہ اس سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں، اس کے پاس پلان ہی کوئی نہیں۔ برگیڈ صاحب، جنگیں ایسی لڑی جاتی ہیں؟ برگیڈی صاحب تو ہی لڑتے رہے۔ دیکھیں، پہلے میں عبد الصدیق صاحب کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، ہم اس وقت دو خوفناک جنگیں لڑ رہے ہیں۔ ایک ہماری جنگ ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر 2600 کلومیٹر کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے پھر بڑے ان کی طرف سے جو ہیں وہ اسٹرائکس ہوئی اور ہم نے پھر اور ریٹیلیشن کی ہے، اس حد تک کہ کابل میں جا کے بھی اور ان کی تمام اور بیسز کے اوپر ہم نے بڑے حملے کیے ہیں۔ اور دوسرا یہ مجھے، اور دوسری ہماری معیشت کی جنگ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسیز بالکل ٹھیک ہے، ہم ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں، بھائی یہ کیوں ہونے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی برگیڈی صاحب سنیں، ایک تو مشرق کی طرف آپ انڈیا سے انگیج ہیں، ساتھ ایران کی طرف آپ لڑ رہے ہیں، 1750 کلومیٹر کی سرحد ہے ایران کی، وہاں پہ اینٹی پاکستان رجیم، وہاں پہ اگر اینٹی پاکستان رجیم آ کے بیٹھ جائے ایران میں تو کیا پھر آپ ان سے بھی لڑیں گے؟ بھائی میں یہی تو آپ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی وہ ہم کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں نہ جائیں، ایران کو ایک قسم کا ہم ہیلپ کریں 75 سال سے کشمیر پہ اخلاقی سماجی پتہ نہیں کس طرح کی آپ کی بات وہ ہم صحیح ہے، مدد کر رہے ہیں ان کی کشمیریوں کی۔ ایران کا سروائیول ہو اور ایران ہتھیار نہ ڈالے، اور لیکن یہ بات کہ ہم باقی گلف نیشن کے ساتھ مل کے ایران پہ سے الجھ جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی احمقانہ قسم کی اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک طرف انڈیا کے ساتھ تو چلتے ہی معاملہ ہمیشہ اسٹیٹ آف وار میں رہتے ہیں، وہ افغانستان، اب ایران، بھائی یہ تو بہتر یہ ہے کہ وہی جنرل مشرف والی بات کہ ایک طوفان اگر آ رہا ہے تو طوفان میں آپ سر باہر نکال لیں تو پھر آپ نقصان تو آپ ہی کا ہوگا۔ بہتر یہ ہے طوفان کو گزرنے دیں اور سارا اپنا اندر رکھیں، معیشت کو بچائیں، اپنی معیشت کو بچائیں، اپنی سیکورٹی کو بچائیں۔ برگیڈ صاحب یہ طوفان جو ہے نا، یہ 75 سال سے ہمیں 75 سال سے اسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ طوفان آ گیا ہے، یہ طوفان تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تیمور تالپور صاحب، آپ تیمور صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ بڑے تبتراک کے ساتھ ٹرمپ صاحب آئے تھے ایران کا رجیم چینج کرنے، اب بحرین کے اندر رجیم چینج ہو رہا ہے، ٹرمپ صاحب کا ابراہیم لنکن بھاگ گیا اور ایرانی کھڑے ہیں پوری طاقت اور جرأت اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اب صلح کی کوششیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ ملے اور میں اس سے نکل جاؤں۔ تیمور صاحب۔ شکریہ ذوالفقار صاحب، سر آپ نے بڑا بجا فرمایا، بڑی صحیح بات کی کہ ٹرمپ صاحب آئے تھے رجیم چینج کرنے ایک ہفتے کے اندر اندر ایران کا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی باتیں چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ رجیم امریکہ میں یو ایس میں چینج ہونا چاہیے، اور ساری جو ہیں ان کی اپنے بھی لابیسٹ، ان کے اپنے ممبرز پلس پوری اپوزیشن اب ایک ہی بات کر رہی ہے کہ یہ جو ہے از اے انسین مین اور اس کو فوری طور پر ہٹانا چاہیے، ہی از اے رسک ٹو امریکن انٹیگریٹی۔ تو جب آپ کا اتنا آپ کا ہوا میں دماغ اڑتا ہے اور جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں تو پھر اسی طرح سے جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ سمجھے کہ ایک نہٹے، ایک غریب ملک، ایک ایسے ملک کو جو کہ اگر آپ ان کی کیپیبلٹیز دیکھیں، ان کے وار ہیڈز دیکھیں، ان کی جو ان کے پاس جنگی سامان ہے، جو جہاز ہیں، جو جنگی بیڑے ہیں، وہ دیکھیں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کا اور امریکہ کی کہ وہ مقابلہ کریں، پر وہ اکیلے 10 ممالک کو منہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ منہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب جب ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کی الفاظ کیا بھی ہوں ان پہ نہ جائیں، ان کے جو منہ پہ شرمندگی ہوتی ہے وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک بات، باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، ہاری ہوئی باڈی لینگویج ہے۔ اور دوسری طرف
پوری طاقت اور پوری جرت کے ساتھ ایرانی نوجوان کھڑے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا. اظہر صدیق صاحب, جنگ پہ تو بات پہلے بھی ہوئی, ہوتی رہے گی. آپ سے ایک پولیٹیکل کویسچن ہے کہ آج کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی صورت بنے گی یا ان کو ہاسپٹل کم از کم شفٹ کیا جائے گا, تو وہاں پہ کھوسا صاحب تشریف لے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل روس کی تیاری نہیں تھی, 2 دن کی تاریخ مل گئی, تو آپ کو بھی ٹیکنیکلی ادھر ہی ہونا چاہیے تھا. ویسے تو وکیلوں سے کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو یہ جو دعوے ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے, یہ درست ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ذوالفقار راز صاحب, اس 10 کی سیاہی میں آپ کو بھی, بریگیڈیئر فاروق صاحب کو بھی اور سیف الرحمان صاحب کو بھی پتا ہے, یہاں میرٹ کی بات تو آپ بھول جایا کریں. میں بحیثیت وکیل ایک بات کر رہا ہوں, کون سے میرٹ کی بات کر رہے ہم ہیں؟ تو کب کے بھول گئے ہیں. میرٹ بھولتا تھا کہ اپنا آج تک منی ٹریل نہیں ہے, نہ قاضی فائزہ کے پاس ہے نہ نواز شریف کے پاس ہے. یہ ہیں وہ ذرائع. ایون فیلڈ, ون ہائیڈ پارک بتا دیں, کوئی ایک بتا دیں. انکم ٹیکس کی ریٹرن ہے آج تو خان صاحب کا کیا بنا ہے آج کی ڈیٹ کا بتایا ذرا خان صاحب کا. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کے. عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیس ہیں, سائفر کا اتنا بڑا کیس تھا, کیا گیا نیست و نابود, عدت کا کیس نیست و نابود, توشہ خانہ, یعنی پچھلے 4 سالوں میں کرپشن صرف عمران خان نے کیا, اور وہ بھی توشہ خانہ میں اتنی سے. ذرا آپ کو تو پتا ہے نا اس وقت ٹینڈر کس طرح ہو رہے ہیں, اشتہار کس طرح دیے جا رہے ہیں, اخباری اشتہار, کمپنیاں کیا, اور میں صرف بتانے کا مقصد ہے کہ یہاں کوئی ایک بتا دے. آپ ذرا غور کریں, بھائی جہاں لاہور کے اندر 50 کروڑ کا ریوالونگ ریسٹورینٹ بن جائے گا, 2 ارب کے قریب بسنت پہ لگا دیں گے, 3 ارب آپ لگا دیں گے, اس کے اوپر اپنا ہارس اینڈ کیٹل پہ وہ میں نے چھیڑا, صاحب لوگوں کی تفریح کا بھی بیانہ تک چلا جائے گا. آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. دوسری طرف یہاں تک دیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کھینچ کے کتنا لے کے جائیں گے. آج بھی ڈے ٹو ڈے جب چلنا شروع ہوا نا کیس, یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, میں اپریل سے کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا. ستمبر میں دیکھا ہم نے ابراہیم اکارڈ اور وہ سارے معاملے الجھا کے رکھ دیا آپ کو. آج انڈونیشیا پیچھے ہٹ گیا, اور پھر میں نے کہا تھا نومبر کے بعد حالات بدلیں گے, اور اب دیکھیے اب کچھ نہیں ہے, صرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ. سوال تیاری کا نہیں ہے بھائی. اس کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پشاور کا فیصلہ ہوگا کیا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا. یہ بالکل ملے گا ریلیف. اب کوئی چکر ہے نہیں, کس نے رکھنا ہے اپنے اندر, بھئی علاج کرانا ہے اشفا سے کرائے, جہاں سے مرضی کرائے. پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے دیا ہے ریلیف. یہاں کیا ہے بتانا یہ ہے صرف اتنا کہ آپ نظام کو کھینچ کے کہاں لے آئے ہیں. بڑا شور ڈالا کہ آئینی بینچ بنے گا, آئینی بینچ آئینی دیکھے گا. اب کیا ہے, یعنی اندازہ لگائے کہ نیب میں ترمیم کر کے اپیلیں بھی وہ سنے گا. یعنی کس لیے بندہ ایک سوال پوچھے, آئین میں تشریح ہونی ہے کوئی, لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی آپ کھینچ کے رکھ لیں, بڑا مشکل ہے. جون تک آپ بڑا کھینچ کے, جون سے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوگا, ان کا علاج بھی ہوگا, اور ملک سے نہیں بھاگا. یاد رکھیے گا پاکستانی تاریخ میں جتنے لیڈر اٹھا کر دیکھ لیں, ان کی جیلیں کیسی تھی, اسپتال جانا کیسے تھا. تیمور صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس سارے بس ہمیں فارغ ہی ہیں, اور آج بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے اور ان کو ریلیف ملنے والا, جیسے اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے بھائی نے باتیں تو بڑی اچھی کی, اور میں بھی ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پولیٹیشین یہ دعاگو ضرور ہوں کہ ان کا علاج ہونا چاہیے, بہتر سے بہتر علاج ہونا چاہیے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی بھی سٹیزن کے, کسی پرزنر کے, وہ ان کو بھی ملنے چاہیے. پر افسوس کے ساتھ میں نہیں دیکھ رہا کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کھوسو صاحب کی وہ پوری ہوں گی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں, جس طرح سے میں بھی چاہتا ہوں گا ایز ہیومن بینگ کہ ان کا جو علاج ہے وہ ہو, بیسٹ فیسلٹی میں ہو, بیسٹ ہسپتال میں ہو. اگر ضرورت ہے ملک سے باہر علاج کریں تو کیوں نہ ہو. پہلے بھی یہ رہا ہے ہمارے پاس کہ کسی کو ایسا علاج کی ضرورت پڑی ہے, کسی قیدی کو, تو ملک سے باہر بھی گئے تو آج بھی جا سکتے ہیں. پر جو حالات میں دیکھ رہا ہوں ان حالات کے حساب سے میں نہ تو ان کا علاج ہسپتال میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں ان کا علاج بہتر علاج ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, پر جیل کے انہی 4 دیواروں کے اندر دیکھ رہا ہوں افسوس کے ساتھ. اور ابھی تک خان صاحب کا اگلے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1 سال تک میں ان کو چاہتا ضرور ہوں کہ وہ جیل سے باہر آئیں, پر جو حالات چل رہے ہیں, جو جس طرح سے پچنگ ہوئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال سال, سوا سال, 1.5 سال تک خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ان کو ابھی اور مجبور کرنے کی کوشش کی جائے گی, کسی نہ کسی بات پہ آ جائیں, کسی چیز پہ آ جائیں. تو اگر وہ اس بات پہ آ گئے تو شاید بہتری ہو. فی الحال میں نہیں سمجھتا
کہ ایسا کچھ جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ ہوگا اسپیشلی ان دا نیئر فیوچر. میں اس میں ایک لائن یعنی مقبولیت کو قبولیت ملے گی تو معاملات آگے چلیں گے. ایک چیز ایڈ کر دوں, صرف ایک چیز دیکھیں, تالپور صاحب نے بڑی انٹیلیجنٹ بڑی خوبصورتی سے بتا دیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرٹ ٹیرٹ کوئی نہیں ہے. خدا رہا جہاں کہیں میٹر فیصلے ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں. نہیں تیمور صاحب تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, انہوں نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ میں چاہتا ہوں ان کا علاج بھی ہو. لیکن یہ بھی بتا دیا کہ نظر کیا آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ سارا کام مروائے مت, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مروائے مت, لیکن کیا کریں, وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ سچ تو بتا کے جو میں نے کہیں وہی کہہ دیا انہوں نے. اور یہ ایک بات اور صرف دیکھیے, ماضی سمجھے آپ, ذوالفقار علی بھٹو سے مشرف کا دور 18 مہینے 22 مہینے 24 مہینے کوٹتے تھی, پھر مشرف کے دور سے اب تک کوئی وزیر اعظم 5 سال پورا نہیں کر سکا. تو شہباز شریف صاحب کے 4 سال پورے ہو چکے ہیں, اسی طرح جیسے نواز شریف کے ہوئے تھے, اسی طرح جیسے یوسف رضا گیلانی کے ہوئے تھے, اسی طرح جیسے عمران خان کے. اب انہوں نے بیچارے نے گھر جانا ہے, بہترین ملازمت کر لی ہے. سر جی پاکستانی جو دعائی ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس تھی نہیں, وہ تو سیم پیج والے لیڈر ہیں اور ساتھ چلنے والے لیڈر ہیں اور بڑے زبردست وین کے مالک ہیں. اچھا میں اظہر صاحب 1 منٹ دے دیں ذرا, آپ ماشاءاللہ رتب اللسان ہیں بڑے. اچھا بات یہ ہے کہ ابھی ہم بہت سی باتیں ہو گئی ہیں, میں ایک تھوڑا ڈفرینٹ زاویے سے بات کروں گا جو ریلیٹڈ ضرور ہے. آپ اور میں استاد بھی رہے ہیں صحافت کے, ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں نا ماسٹرز کی کلاسز کو. تو ایک ہی بات میں انہیں کہتا تھا بچوں کو کہ بچوں اگر آپ میں جرأت اظہار نہیں ہے تو آپ یہ پروفیشن نہ اختیار کریں. یعنی کہ یہ ویسے تو نہیں ہے ہمارے ہاں, یہ ناپید ہو گئی ہے, لیکن بنیادی طور پہ کچھ پروفیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے. بار اور بینچ کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. میرا بھائی ابھی بول رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے گن پوائنٹ پہ یہ کہا گیا کہ ان کو ریلیف نہیں دینا, اگر کوئی یہ کہے جی میں نے کیس پلیڈ کیا اور ریلیف نہیں مل رہا, ریلیف جہاں سے ملنا ہے وہ تو بار اور بینچ ہی ہے نا جی. تو یہاں تو جرأت اظہار, جرأت فیصلہ اور جرأت نظر ہی نہیں آ رہی. بات تو یہ ہے, یا تو پھر کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ کچھ لوگ بولیں اور اپنے آپ کو سرٹ کریں اور آئیں کہ جناب ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور اس بندے کے ساتھ ناانصافی اور ہم انصاف کریں میرٹ پہ. تو میرٹ تو ہماری خواہشوں پہ نہیں ہوگا, نہ ہماری گفتگو سے ہوگا. ذوالفقار بھائی آپ ان کی بات. جی تیمور صاحب, میرا خیال ہے مسٹر جسٹس سیفور رحمان صاحب, میں ویسے ایکسٹرا جوڈیشل پینل کا چیئرمین ہوں, آپ جوڈیشل کے ہیں, میں ایکسٹرا جوڈیشل پینل کا چیئرمین. تالپور صاحب خود ہی کمپرومائز کر کے ایسے قوانین پاس کریں گے تو پھر کیسا رول آف لا, کیسا یہ بار اور بینچ مانیں گے. اب عمران خان کا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے, وہ کہتے ہیں میں نواز شریف نہیں بننا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھنا یہ کتنا بڑے وہ بیریئر آ گیا ہے ان کے مائنڈ سیٹ میں, کہتے ہیں میں نواز شریف نہیں بننا چاہتا ہوں. تالپور صاحب, پتہ نہیں مجھے. تالپور صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ذوالفقار بھائی پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایڈوائز آپ کو مل رہی ہے, آپ کو میری بردرلی ایڈوائز ہے کہ اس ایڈوائز پہ مت چلیے گا, آپ بہتر چل رہے ہیں. کم سے کم 2-4 سال ان کی ایڈوائز مت لیجیے گا. تھوڑا لائٹ ہو گیا پروگرام, بریگیڈیئر صاحب سے شلا مشورہ کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اور افسوس کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب میرے خیال سے ذہن شاید عمران خان صاحب بنا رہے ہوں گے یا بنانے کی کوشش پہ ہوں گے کہ انہیں بھی شاید نواز شریف شاید بننا پڑے گا اگر مسئلے مسائل. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بن رہے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ نہیں بن رہا, وہ نواز شریف نہیں بن رہا, نہیں بن رہا نواز شریف. دیکھیں یاد رکھیے گا ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نام لیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس سے بڑا لیڈر نہیں ہو سکتا. نواز شریف لیڈر تھوڑا ہے, خدا رہا ہے یار, وہ کدھر کہنے تو برا نہ لگ جائے, یعنی اندازہ لگائے کہ وہ ایسا کیا لیڈر ہے, اسے لے جاتے ہیں واپس لے آتے ہیں. کون سے لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے آج ایک تو ہمارا نون لیگ کا کوئی بھائی ہے نہیں کہ ہمیں جواب دے. اب ہم جو دل کا کہتے جا رہے ہیں اور کوئی جواب دینے ہم ذرا ہولا ہاتھ رکھیں نون لیگ پہ تو بہتر ہوگا. آپ ان کے الائز ہیں, ذرا آپ حق ادا کریں نا جی. آج نہیں جی, ہم آف کورس حکومت فارم کرنے میں ان کا حصہ ہے, پر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, نہ ہونا چاہتے ہیں, اور نہ ہی ایسی بہت آفرز ہمیں آئیں جو ہم نے ریجیکٹ کر لی. حکومت میں ہمارا نہ شوق ہے آنے کا, نہ آئیں گے. یس حکومت پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بلاول کو چیئرمین بلاول کو پرائم منسٹر کریں گے, پر انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کو عوام اکٹھا کر کے لائے گی, جب عوام ان کو ووٹ کرے گی, جب وہ ایک پیور
पब्लिक मैंडेट के साथ आएंगे इंशाल्लाह, तब ही हुकूमत लेंगे। अभी हमारा हुकूमत लेने का कोई बिल्कुल सॉरी, आप जब तक आप ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, आप यू रिस्पांसिबल एंड पार्टी टू एवरी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये कैसे हो सकता है कि आप ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हो और कहें जी हम फैसलों को। तालपुर साहब, जब आप आएंगे तो तब आपकी गवर्नमेंट आएगी, बिलावल साहब जब बनेंगे, तैमूर साहब नहीं मान रहे। देखिए ब्रिगेडियर साहब, ये लव हेट रिलेशनशिप है। तैमूर साहब, जब आप बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, तो ब्रिगेडियर साहब रहे हैं डीजी नैब पंजाब, तो इनको चेयरमैन नैब आपने लगाना है, और अजहर सदीक साहब को हमारी साहब की गर्दनें इनके हाथ में, या चीफ जस्टिस कम अज़ कम अजहर सदीक साहब होने चाहिए, फिर देखें कि सारी चीजें कैसे ठीक ऐसा पद्धर हो जाएंगी। सर बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बात की है। वी आर sitting on the treasury benches, we are not on the opposition benches, but yes, we are sitting here because we have no other option, and this is the only way हम पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है लड़ने का, एहतजाज करने का, रोड बंद करने का, कोई फायदा नहीं है। तो हम यही कर रहे हैं कि जिस कैपेसिटी में भी इस मुल्क को हेल्प कर सकें, प्रोग्रेस की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ हम करें। पर ये भी आपने सुना होगा कि जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं, सुनते हैं जो हमारे सामने आती है बगैर हमें बताए हुए, कोई ऐसा लॉ लाने की कोशिश करते हैं, तो हमने रेजिस्ट किया है, हमने झगड़ा किया है, हमने वॉकआउट किए हैं नेशनल असेंबली से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमें उस पर डांटा नहीं है, हमें कहा है कि यस गो बाय द रूल्स, और उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आई है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि हर चीज सही हो जाएगी तो वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो जो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता ना, तो हम जो चाहेंगे वो कहां से होगा। पर जब भी कई असूल की बात आती है, जब कोई ऐसी चीज आती है जो हम समझते हैं डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, जो शेकन कर सकती है, तो हमने रेजिस्ट किया है, और उसका हमें हमेशा जो है एक पॉजिटिव जवाब जरूर प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। अजहर सदीक साहब, ये तो कोई लंबी बारी हो गई इमरान खान साहब की, चूंकि इसके बाद बिलावल साहब आ रहे हैं, तैमूर भाई कह रहे हैं, तो इसका मतलब खान साहब का तो फिर 5 साल के बाद बारी आएगी। अच्छा देखिए, मैं तो नौजवान कह रहा हूँ, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो सियासी जमातों ने अपने हाथ पांव काट दिए हैं, मैं तो ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ। देखिए ना, 4 साल उनके पूरे हो चुके हैं, अब अगले जो 3 साल इस असेंबली ने पूरे कराने हैं उन्होंने, तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आज तैमूर साहब तो, लेकिन खान साहब भी इक़्तिदार में जाने के लिए खान साहब को भी उसी गेट से गुजरना है, गेट नंबर 4 से, वो कौन सा कोई और रास्ता पर? देखिए मैं बताता चलूं, सवाल गेट से गुजरने की बात नहीं है। कहां से बताऊं, सवाल गेट से गुजरने की बात नहीं है। सवाल ये है कि सर्टेन प्रिंसिपल जो है ना, कुछ प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर लें। ये कहना कि मुल्क भी चलाना, अदारे भी चलाना, हर महकमा चलाना, पुलिस भी चलाना, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। और आपने देखे आज आप कहां आकर खड़े हैं, ब्रिगेडियर फारूक साहब, 4-4.5 साल के अंदर करप्शन यहाँ 1000 और अभी हुई है। कोई एक केस बता दें, कोई एक केस बता दें आप, यहाँ पर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक अदालतें थी, इन्होंने अदालतों को कंप्रोमाइज कर दिया, 26वीं और 27वीं तरमीम, दरवाजे बंद कर दिए, आम आदमी धक्के खाता फिर रहा है। इस निजाम देखे पूरी दुनिया क्यों कामयाब है, वहां रूल ऑफ लॉ की बात है, वहां मेरिट की बात है। अब आपने तय कर लिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये मुश्किल, ये मुल्क ज्यादा देर नहीं चल सकता। याद रखिएगा, जब सारा निजाम करप्ट हो जाएगा, फिर अभी बता दे, कोई एक इदारा ऐसा बता दे, पाकिस्तानी फौज को एक तरफ रहने दे, उनकी अपना एक निजाम है, लेकिन कोई एक ऐसा बता दे कि जहां पर आपको मेरिट, रूल ऑफ लॉ की बात नजर आ रही हो, कि आपने लाकर वहां खड़ा कर दिया है कि इस मुल्क की बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर फारूक, यानी यहाँ तो एक हवलदार मान नहीं है, आप बाकी क्या बात कर रहे हैं, बता दें यहाँ कोई यार ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाए। यानी मुझे तो हैरानगी होती है कि मैं तो रोजाना फेस कर रहा होता हूँ ना, मैं हर रोज कोई ना कोई, अभी ये नैब की तरमीम देख ले। बिल्कुल ठीक है अजहर सदीक साहब, अजहर सदीक साहब, मैंने दूसरे मेहमानों को जरा शामिल करना है। ब्रिगेडियर फारूक साहब, आप जरा इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए, टाइम बहुत कम है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल ये होनी चाहिए कि ये जो अभी इस जंगी वाले हालात में जो हम पे इफेक्ट आ रहे हैं, उसके ये 2 महीने का काम नहीं होना चाहिए, ये काम परमानेंट होना चाहिए। ये काम फॉर ऑल टाइम टू कम, ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई ये सिंबॉलिक मामला नहीं है,
یہ واقعی حکومت آسٹیرٹی میں بلیو کرتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. خدارہ اتنی وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں میں صرف دو باتیں کروں گا تھوڑی لائٹ شارٹلی ذرا. ایک تاکہ لوڈ کم صدیق ہو صاحب نے کیا وہ اور گیٹ سے نہیں یہ گزریں جو گے. خان صاحب تو گیٹ کریشر ہیں, وہ گیٹ سے کیوں گزریں گے. دوسرا رول آف دی لا ہمارے ملک میں کہاں ہے؟ جہاں پہ رول آف دا لائر آ گیا وہاں رول آف دا لا گیا. تیمور تالپور صاحب کنکلوڈیڈ ریمارکس فائنلی سر. سر دیکھیں, ہم سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور آف کورس اس حکومت میں بہت فالز ہیں, بہت خرابیاں ہیں, بہت مسئلے ہیں. کچھ لوگ تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے یہ حکومت ہے یا یہ حکومت نہیں ہے. پر میرے خیال سے صرف ایک چیز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو حالات تھے پچھلے 2 سال میں بہتر ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ جو چیزیں تھی وہ آگے چلی ہیں, اور اللہ کریے جنگی سچویشن جو ہے اس سے ہم بچیں. کچھ امریکہ اپنے ہوش کے ناخن سنبھالے, جو میں سمجھتا ہوں کہ سنبھال رہا ہے, اور پاکستان اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے, وہ کرتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایٹ دا مومنٹ آئی ڈونٹ سی لانگ ٹرم پالیسیز. ایٹ دا مومنٹ آئی سی جو تھوڑی تھوڑی بہتری آ رہی ہے اسی پہ اللہ کرے ہم چلتے رہیں اور زیادہ نقصان سے بچیں. گریٹ گریٹ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شکریہ.